اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بیسیکلی جو پڑھیں گے وہ ہم عربی گرامر میں ہم پڑھیں گے مرکب جاری کے بارے میں۔ تو جیسا کہ کیا کہتے ہیں آپ کو پہلے میں تھوڑا سا لے جاؤں، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اسم کی علامت پڑھی تھی اور اسم کی ہم نے 12 علامتیں پڑھی تھیں۔ تو اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہو وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ تو ایک تو کیا کہتے ہیں یہ چیز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب حرف جار جو ہیں یہ کتنے ہیں، کیا ہیں، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جی مرکب جاری ہوتا کیا ہے۔ عربی زبان میں جو ہے نا کچھ حروف ہوتے ہیں وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ یہ حروف جو ہے وہ اسم سے پہلے آتے ہیں، ان حروف کو اس میں جارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو بھی کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں وہ کچھ کیا کہتے ہیں حروف کی وجہ سے وہ چیز جو حالت جر میں چلی جاتی ہے۔ تو جو اسم ان حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا ہو ان کو مجرور کہتے ہیں۔ یعنی وہ حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جر ہیں، وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور ان اسم حروف جارہ کی وجہ سے جو حالت جر میں چلا گیا ان کو مجرور کہا جاتا ہے۔ یعنی جارہ پلس مجرور اس کو ملا دیں گے تو یہ کہلائے گا مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے، اسے مرکب توصیفی ہے کہ موصوف پلس صفت، تو آپ کی مرکب توصیفی ہے۔ مرکب اشاری کیا ہے، اشارہ پلس مشارہ الیہ، تو مرکب اشاری ہے۔ یا مرکب اضافی کیا ہے، مضاف پلس مضاف الیہ، تو مرکب اضافی ہے۔ اس طرح مرکب جاری کیا ہوگا، جار پلس مجرور مرکب جاری۔ اب اس کے کیا کہتے ہیں 17 الفاظ کیا کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 17 الفاظ کون کون سا اس کے ہے، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، منس ہے، مسخلہ ہے، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الی، یہ 17 الفاظ ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ اور جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں اس کو اشعار کی شکل میں اس کو یاد رکھتے ہیں کہ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الی۔ تو یہ 17 جو ہے حروف جو ہیں حروف جارہ ہیں، اور قرآن کے اندر جو وہ 11 حروف جارہ کیا کہتے ہیں آئے ہیں۔ تو آج ہم اس میں سے جو 11 حروف ہیں اس میں سے ہم کچھ کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے۔ جیسے ہم دیکھیں گے با کی، تا کی، کاف کی، لام کی، واو کی، کہ اسم کی جو حالت جر میں جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے با ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ با کے ساتھ اگر کیا کہتے ہیں کوئی چیز اگر لگ جائے، جیسے فار ایگزامپل ہم قلم کو کہتے ہیں القلم، ٹھیک ہے نا، قلم کو ہم کہتے ہیں القلم، لیکن اگر قلم سے پہلے با لگ جائے تو یہ ہو جائے گا بالقلمی۔ یہ کیا ہوتا جائے گا، بالقلمی، اس لیے کہ جب با جو حرف جر آیا اس کی وجہ سے اسم کے آخر میں جو ہے وہ کسرہ آ گیا، یعنی زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو بسم اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نیچے جو زیر آیا وہ کیا کہتے ہیں جو با ہے حرف جار ہے اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نیچے زیر آ گیا، یعنی بسم اللہ ہی۔ اس طرح تا ہے، تا جو ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں یہ حرف جر ہے اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ تاللہ ہم دیکھتے ہیں، تو جب بھی کیا کہتے ہیں اللہ قسم ہوگا اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہوگا تو تا آئے گا۔ اس طرح کاف یہ تشبیہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم چاند کو کہتے ہیں القمرو، لیکن اگر کیا کہتے ہیں ہم کا لگا دیں پہلے تو ہم ہو جائے گا کل قمری، ٹھیک ہے۔ ویسے ہم القمرو کہتے ہیں، لیکن کاف حرف جر آنے کی وجہ سے اگر حرف جر کاف پہلے آ رہا ہو تو جو قمر کے نیچے جو رے ہے اس میں کیا کہتے ہیں کسرہ لگ جائے گا، یعنی زیر لگ جائے گی، اور یہ کہلائے گا کل قمری۔ اس طرح لام نسبت کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی حرف جار ایک ہے۔ تو لام جو نسبت کے لیے ہے، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام کے لیے اللہ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے پہلے اگر ہم لام زیر لی لگا دیں تو للہ کہلائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض،
ٹھیک ہے نا. تو لام جو حرف جر لگنے کی وجہ سے جو اللہ کے نیچے جو اللہ تھا وہاں پہ ہا کے نیچے زیر لگ گیا لام کی وجہ سے. اس طرح حرف جر جو ہے ایک ہے واو. واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ ہے سورۃ العصر، لیکن جب قرآن میں اس کو کہا گیا والعصر والعصری، تو جب واو لگ گیا حرف جر تو جو را ہے اس کے نیچے کسرہ لگ گیا، یعنی زیر لگ گئی، تو ہو گیا والعصری، زمانے کی قسم. اس طرح کیا کہتے ہیں فی ہے. فی بھی کیا کہتے ہیں ایک حرف جر ہے، اور فی جو ہے وہ اندر کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم زمین کو کہتے ہیں الارض، زمین، لیکن اگر اس کے پیچھے فی لگا دیں تو فل ارضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، زمین میں. اس طرح مسجد کو کہتے ہیں المسجدو، لیکن اگر فی لگا دیں گے تو ہو جائے گا فل مسجدی. اس طرح ہم قلوب کو کہتے ہیں قلوبہم، لیکن اگر فی لگا دیں گے ہم پہلے تو یہ ہو جائے گا فی قلوبہم. تو آج ہم نے بیسیکلی یہ چیز لرن کی کہ جب بھی حرف جر ہیں، ایک تو ہم نے لرن کیا کہ جو حرف جر ہے ان کی تعداد تھوڑی 17 ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مدخلا ربا ہاشا من اضافی ان الا حتی الا. لیکن اس میں سے 11 الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے اندر کیا کہتے استعمال ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ عام عربی کے بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. اور ان میں سے کچھ کی ہم نے اب ایگزامپل بھی پڑھی ہے کہ جب کیا کہتے ہیں کوئی بھی حرف جر کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسم کو جو ہے کیا کرتا ہے کسرہ دے دیتا ہے، یعنی زیر دے دیتا ہے. جیسے ہم نے العصر کی مثال پڑھی کہ جو العصر ہے زمانہ، لیکن ہم والعصری آ گیا، چونکہ واو کیا کہتے ہیں حرف جر ہے تو والعصری ہو گیا. اس طرح بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر کیا کہتے ہیں جی ہم اللہ پڑھتے ہیں، اسم اللہ، اللہ کا نام، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کہتے ہیں اگر ہم با لگا دیں اس کے ساتھ تو بسم اللہ ہی ہو جائے گا. اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا جی، ہم نے فی کا دیکھا ہم نے کہ ہم الارضو کہتے ہیں زمین کو الارضو، لیکن اگر فی حرف جار لگا دیں تو فی الارضی ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم کا جب بھی کیا کہتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پہ جو یہ حرف جر استعمال ہو رہے ہیں. تو جب بھی حرف جر آئے گا کسی ساتھ کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اسم کو کسرہ دے دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر جہاں بھی پہلے اس میں جر آئے گا، 11 الفاظ آئیں گے یہ، تو وہ پھر اپنے اسم کو کسرہ دے دے گا، اور آخر میں اس کے آخری لفظ کے اوپر جو ہے وہ کسرہ یعنی زیر لگا ہوگا. تو آج اپنی ویڈیو کو کیا کہتے ہیں ہم یہ تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. جزاکم اللہ خیر.